بغداد میں رہتے ہوئے بیت اللہ شریف کی زیارت۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا، آپ نے فرمایا، اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ جب میں نے اس جانب دیکھا، آپ نے فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، بیت اللہ شریف میری نظروں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے دریافت فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ارادہ کیا میں اسلام قبول کروں۔ اسی دوران میرے دل پہ یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بڑی شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اس سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الکیمانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا، ابھی سوچ رہے تھے کہ کسی مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں۔ ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت ابو الحسن علی سے منقول ہے، فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک جماعت کثیر کے ہمراہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی زیارت باسعادت کے لیے روانہ ہوا۔ اسی دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے مجھ سے کہتے رہے، میں حضور سیدنا غوث اعظم سے ان کی سفارش کروں گا۔ حضرت ابو الحسن علی بن ملاعب القواس فرماتے ہیں، رستے میں ایک بد اخلاق لڑکا بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا۔ مجھے اس کا علم تھا کہ یہ اکثر و بیشتر ناپاک رہتا ہے اور بول و براز کے بعد استنجا بھی نہیں کرتا۔ حسن اتفاق کے حضور سیدنا غوث اعظم سے بھی رستہ میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن علی فرماتے ہیں، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں لوگوں کے پیغامات پہنچائے اور پھر مجھ سمیت میرے ساتھ تمام موجودہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو ازراہ عقیدت چومنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں، جب اس بد اخلاق لڑکے نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چوما تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چہرہ پر داڑھی نمودار ہو چکی تھی اور اس نے آپ کے دست حق پر توبہ کی، پھر اس کا شمار نیکوں میں ہوا۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا، دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قابض ہو جائیں، مگر ان سے کہنا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں، جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا۔ آپ نے بیان فرمایا، میں نے ان سے کہا تو وہ نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار کیا۔ میں نے خلیفہ سے کہا، گھبراؤ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب غازی مصر پہنچے تو ان کو شکست ہوئی۔ شیخ زین الدین فرماتے ہیں، خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر کر دیا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہو چکی تھی اور بے شمار لوگ میرے واعظ سے مستفیض ہونے لگے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ آپ سے دعا کی درخواست کی کہ اس کے ہاں اولاد
ہو آپ نے مراقبہ میں جا کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا تو وہاں لکھا تھا اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی۔ غیب سے ندا آئی اس کے ہاں اولاد نہیں، آپ اس کے حق میں دعا جاری رکھیں، یہاں تک کہ غیب سے آپ کو ندا آئی کہ ہم نے آپ کی دعا کی بدولت اس کو 7 لڑکے عطا فرمائے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں یکے بعد دیگرے 7 لڑکوں کی دعا کی پیدائش ہوئی۔ حضرت شیخ ابو الخیر منقول ہے، فرماتے ہیں میں شیخ ابو حسن اور شیخ خلیل بن احمد اور شیخ ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعود نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو قائد نے کہا میں مجاہدے کی قوت چاہتا ہوں۔ شیخ ابوالزاد نے کہا کہ میں خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ وقت چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا کہ میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر محفوظ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلدی پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو سعود فرماتے ہیں حضرت شیخ حماد دباس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور میں ملک شام کی جانب مال تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں اور میرا یہ قافلہ تیار ہے، میرے پاس 700 دینار کا مال ہے۔ حضرت شیخ حماد دباس نے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ حضرت حماد باس کی بات سن کر وہ تاجر حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حماد باس کی بات بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سفر پر جاؤ، میں تمہارا ضامن ہوں۔ آپ کا فرمان سن کر وہ سامان تجارت لے کر شام پہنچا۔ اپنا تمام مال فروخت کرنے کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام سے حلب گیا، وہاں ایک مقام پر اس نے 1000 دینار رکھ دیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا عرب بتوؤں نے ایک قافلہ لوٹا ہے، قافلہ کے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہے جس میں وہ شامل ہے۔ اس کے بعد وہ بیدار ہوا، گھبرا کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے 1000 دینار رکھے تھے، اس کے دینار وہیں پر رکھے اس کو مل گئے۔ دینار لے کر واپس قیام گاہ پہنچا، بغداد شریف واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب وہ تاجر بغداد شریف واپس پہنچا تو پہلے حضرت حماد باس کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے اللہ کے حضور تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی یہاں تک کہ تمہاری حقیقت کو خواب میں بدل دیا گیا۔ وہ تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حضرت حماد باس کی بات کی تصدیق کی۔ السلام علیکم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندانی حالات۔ آپ کے نانا سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ جیلان کے مشہور مشائخ اور روسا میں سے تھے۔ بڑے زاہد، متقی، مجاب الدعوات، قائم اللیل، صائم النہار، صابر، شاکر، منکسر المزاج اور صاحب کرامت ولی تھے۔ ضعیف و نحیف اور بڑی عمر کے ہونے کے باوجود کثیر النوافل اور دائم الذکر تھے۔ عجم کے مشہور مشائخ سے بھی فیوض و برکات حاصل کیے ہوئے تھے۔ آپ کی کرامات مشہور اور زبان و زد خلائق عام تھی۔ چنانچہ شیخ ابو عبداللہ محمد مخزومی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہمارے بعض احباب تجارت کا مال لے کر ایک قافلہ کے ساتھ سمرقند کی طرف گئے۔ جب وہاں ایک صحرا میں پہنچے تو بہت سے مسلح سواروں نے انہیں آ گھیرا۔ حیرانی استجاب کے عالم میں انہوں نے بآواز بلند شیخ عبداللہ موسعی کو پکارا۔ معان پکارتے ہی کیا دیکھتے ہیں شیخ عبداللہ ان کے درمیان کھڑے فرما رہے ہیں یعنی ہمارا پروردگار پاک اور بے عیب ہے، اے سوارو ہم سے دور ہو جاؤ۔ اس کا سننا تھا کہ گھوڑ سوار اپنے سواروں کو پہاڑوں کی چوٹیوں، جنگلوں، بیابانوں کی طرف لے کر بھاگے اور پھر واپس کبھی نہ آئے۔ وہ سب ان کی دست
اور غارت گری سے بالکل محفوظ رہے اور مامون رہے۔ اس کے بعد انہوں نے شیخ صاحب کی جستجو کی مگر کہیں نظر نہ آئے اور نہ ہی پتہ لگا کہ کدھر تشریف لے گئے۔ جب یہ لوگ جیلان واپس آئے تو انہوں نے لوگوں سے یہ ماجرا کہہ کر سنایا۔ لوگوں نے کہا واللہ شیخ تو اس وقت جہاں موجود تھے۔ الغرض اس قسم کی ہزار ہا کرامتیں آپ کی مشہور ہیں۔ آپ کی پھوپھی کا نام سیدہ عائشہ کنیت ام محمد تھی، بڑی پارسا اور نیک بخت اور صالحہ تھی۔ ایک دفعہ جیلان میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے سخت قحط سالی واقع ہو گئی۔ لوگوں نے ہر چند دعائیں مانگی، نماز استخسار پڑھی مگر بارش بالکل بھی نہ ہوئی۔ آخر تنگ آ کر لوگوں نے آپ کی پھوپھی صاحبہ سے دعائے استسقاء کی درخواست کی۔ یہ سن کر آپ صحن میں گئیں اور زمین کو جھاڑو دیا، پھر بارگاہ ایزدی میں یوں عرض کرنے لگی، اے مولا جھاڑو تو میں نے دے دیا ہے، چھڑکاؤ تو کر دے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ آنن فانن میں اتنا پانی جمع ہو گیا کہ لوگ سیلاب باراں کو چیرتے بمشکل گھروں پہنچے۔ آپ کی وفات بھی جیلان میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد مشہور ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سید ابو صالح کو جنگ سے بہت انس تھا، اسی وجہ سے آپ کا لقب جنگی دوست ہو گیا۔ جنگی دوست فارسی لفظ ہے، اس کے معنی جنگ سے محبت یا انس رکھنے والا ہے۔ آپ نے زمانہ کے بلند مرتبہ متقی پرہیزگار اور موضوع حقیقت سے واقف کار لوگوں میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ ریاضات و مجاہدات کے دوران میں ایک دفعہ آپ کو تیسرا فاقہ تھا۔ آپ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آپ کو دکھائی دیا جسے آپ نے پکڑ کر تناول فرما لیا۔ بعد میں آپ کے دل میں یہ خطرہ گداز ہوا کہ معلوم نہیں یہ سیب کس کا ہے، میرے لیے اس کا کھا لینا کیوں کر حلال ہو سکتا ہے۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی آپ اپنی قصور معاف کروانے کے لیے مالک سیب کی جستجو میں دریا کے کنارے کنارے چلے۔ کئی روز متواتر سفر کرنے کے بعد آپ کو آب رواں کے قریب نہایت عظیم الشان عمارت ملی جس میں ایک بہت وسیع باغ تھا۔ اس باغ میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت بھی نظر آیا جس کی شاخیں میوہ سے لدی ہوئی تھی، سطح آپ پر پھیلی ہوئی تھی۔ ان شاخوں سے پختہ سیب ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو کیا جو سیب آپ نے تناول فرمایا تھا وہ اسی درخت کا ہے۔ چنانچہ آپ نے مالک باغ کے متعلق دریافت کیا۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ اس باغ و محل کے مالک حضرت سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کر کے معافی کی درخواست کی۔ حضرت عبداللہ تاڑ گئے کہ یہ شخص بندگان خدا میں سے ہے، فرمایا 12 برس ہماری خدمت میں رہو تب وہ معاف ہوگا۔ آپ نے بصر و چشم منظور فرما لیا۔ 12 سال کی مدت ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا کہ ایک خدمت اور ہے، اسے بھی انجام دے دو، تب سے معاف کروں گا۔ وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں 4 عیب ہیں، آنکھوں سے ادھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے۔ اس عاجزہ کا نکاح قبول کرو، بعد نکاح 2 سال ہماری خدمت میں اور رہو تاکہ اس نکاح کا نتیجہ ایک فرزند کی صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ اس کے بعد جہاں جی چاہے جب جی چاہے چلے جانا۔ آپ نے اسے بھی قبول فرما لیا۔ جب نکاح کے بعد صاحبزادی کا سامنا ہوا، کیا دیکھتے ہیں اس کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہیں۔ اس کے حسن و جمال کے آگے 14ویں رات کا چاند شرماتا ہوگا۔ اس حلیے کو عجیب پا کر تمام شب اس سے کنارہ کشی اختیار کی۔ دوسرے دن صبح کو حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے فراست سے سارا حال دریافت فرما کر ابو صالح سے کہا، میں نے اپنی لڑکی کی جو صفات تم سے بیان کی تھی وہ سب من و عن صحیح ہیں۔ نااہرم کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہیں، غیر حق بات کہنے کے لیے اس کے کان بہرے ہیں، مس سے نامحرم کے لیے اس کے ہاتھ لولے ہیں اور تمہارے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاؤں لگڑے ہیں۔ اس توجیہ کا سن کر ابو صالح کے قلب میں اپنی بیوی کی بڑی قدر و منزلت ہوئی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ حضرت ابو صالح ابتدا سے لے کر اوسط عمر تک بالکل لاولد رہے۔ آخری عمر میں آ کر اولاد پیدا ہوئی۔
آپ کی والدہ ماجدہ کنیت ام الخیر، لقب ام الجبار اور نام فاطمہ تھا، سید عبداللہ سومی کی دختر تھی۔ 60 سال کی عمر میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بطن سے تولد ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک تاجر کے حق میں آپ کا دعا کرنا۔ شیخ ابو سعود الحریمی بیان کرتے ہیں کہ ابو المظفر الحسن تاجر شیخ حماد العباس کی خدمت میں آئے اور بیان کیا کہ حضرت شام کی طرف سفر کرنے کا میرا مقصد ہے، میرا قافلہ تیار ہے جس میں 700 دینار کا مال لے کر جاؤں گا۔ آپ نے اس سے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو مارے جاؤ گے اور تمہارا سارا مال لٹ جائے گا۔ یہ اس وقت عین عالم شباب میں تھے۔ آپ کا یہ قول سن کر نہایت مغموم ہو کر نکلے۔ راستے میں ان کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے حضرت شیخ حماد کا مقولہ آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا بے شک تم جاؤ، انشاءاللہ تم اپنے سفر سے صحیح تندرست واپس آؤ گے، میں اس بات کا ضامن ہوں۔ غرض یہ اپنے سفر کو گئے، شام جا کر 1000 دینار کو انہوں نے اپنا مال فروخت کیا۔ بعد ازاں یہ اپنی کسی ضرورت کے لیے حلب گئے، وہاں ایک مقام پر انہوں نے اپنے 1000 دینار رکھ دیے اور انہیں بھول کر اپنی جگہ چلے آئے۔ اس وقت انہیں کچھ نیند کا غلبہ معلوم ہوا، اس لیے آتے ہی سو گئے۔ خواب میں دیکھا عرب کے بدوؤں نے ان کا قافلہ لوٹ لیا، قافلہ کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا، خود ان پر بھی وار کر کے ان کو مار ڈالا، جس کا اثر ان کی گردن پر ظاہر تھا، خون بھی اس پر نمایاں تھا، جس کا درد بھی انہیں محسوس ہوا۔ یہ گھبرا کر اٹھے، اسی وقت ان کو اپنے دینار یاد آئے، فوراً دوڑے تو وہاں پر انہیں اپنے دینار ویسے ہی رکھے ہوئے ملے۔ یہ ان کو لوگ لے کر اپنی جگہ پر آئے اور اب انہوں نے یہاں سے کوچ کیا، بغداد واپس آئے۔ جب بغداد آ چکے تو انہیں خیال ہوا کہ پہلے میں شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ بزرگ کبیر بزرگ ہیں، اگر شیخ عبد القادر کی خدمت میں جاؤں تو وہ بھی اس بات کے مستحق ہیں کیونکہ میرے حق میں ان کا قول صادق آیا ہے۔ غرض انہیں تردد تھا کہ پہلے کن کی خدمت میں جاؤں، مگر حسن اتفاق سے شوق سلطان میں انہیں شیخ حماد مل گئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ نہیں، تم پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں جاؤ، وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 70 دفعہ دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ نے تمہاری واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ یہ پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ شیخ حماد نے میرے پاس آنے کے لیے تمہیں فرمایا ہے، میں نے 70 دفعہ تمہارے حق میں دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ وہ تمہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لیے نسیان سے بدل دے اور تمہیں صحیح اور تندرست مع خیر واپس لے آئے۔ ایک بزرگ کا آپ کے مراتب و مناصب کی خبر دینا۔ شیخ عبد اللطیف بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ شیخ عزار بن متورع البتائی مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک اجمی شریف نوجوان جس کا نام عبد القادر ہے داخل ہوا ہے۔ یہ نوجوان عن قریب نہایت ہیبت، عظمت، جلال، مقامات، کرامات کے ساتھ ظاہر ہوگا اور حال احوال اور درجہ محبت میں سب پر غالب رہے گا۔ تصرفات، کون و فساد اسے سونپ دیا جائے گا، بڑے چھوٹے سب اس کے زیر حکم ہوں گے۔ قدر و منزلت میں اسے قدم راسخ اور معارف حقائق میں ید بیضہ حاصل ہوگا۔ مقام حضرت القدس میں زبان کھول سکے گا، صاحب مراتب و مناصب ہوگا جو کہ اکثر اولیاء سے فوت ہو چکے ہیں۔ ایضاً اسی طرح ایک بڑی جماعت نے آپ کے متعلق شیخ احمد رفاعی کا قول بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ منصور البطائخی کے روبرو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر ہوا تو آپ نے ان کی نسبت فرمایا کہ وہ زمانہ عن قریب آنے والا ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے گا، عارفین میں ان کی وقت و منزلت زیادہ ہوگی اور وہ ایسے حال میں وفات پائیں گے کہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک روئے زمین میں ان سے زیادہ اور کوئی محبوب نہیں ہوگا۔ تم میں سے جو کوئی اس وقت تک زندہ رہے تو اسے لازم ہے کہ ان کی عزت و حرمت کو پہچانے، ان کی قدر کرے۔
شیخ محمد بن الخضر بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک وقت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھا۔ مجھے اس وقت خیال آیا کہ مجھے شیخ احمد رفاعی سے بھی نیاز حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے یہ خیال آتے ہی آپ نے فرمایا کہ خضر لو، شیخ احمد رفاعی سے ملاقات کرو۔ میں نے آپ کی طرف نظر ڈولائی، مجھے ایک ذی ہیبت بزرگ دکھائی دیے۔ میں نے اٹھ کر سلام کیا، ان سے مصافحہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، خضر، جو شخص کے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اولیاء اللہ کو دیکھ لے تو پھر اسے مجھ جیسے شخص سے ملنے کی کیا آرزو، کیونکہ میں بھی تو آپ کے ہی زیر اثر ہوں۔ اس کے بعد آپ مجھ سے غائب ہو گئے۔ آپ کی وفات کے بعد پھر شیخ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ وہی بزرگ ہیں جن کو میں نے آپ کے بازو کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ نے مجھ کو فرمایا کہ تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہیں ہوئی۔ شیخ عبد البتائی بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی حیات بابرکات میں مجھے شیخ احمد رفاعی کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا تو میں جا کر آپ ہی کے نزدیک ٹھہرا اور کئی روز تک ٹھہرا رہا۔ ایک روز آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کچھ شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات جو کچھ آپ کو معلوم ہوں بیان کریں۔ میں آپ کے حالات بیان کر رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، شیخ احمد رفاعی کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہنے لگا کہ تم ہمارے سامنے آپ کے سوا کسی کا ذکر نہ کرو۔ تو آپ نے نہایت غصے ہو کر شخص کی طرف دیکھا، وہ مر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی کے مراتب کو کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ وہ شخص ہیں کہ بحر شریعت جس کی داہنی طرف، بحر حقیقت جس کی بائنی طرف ہے، جس میں سے چاہے پانی بھر لے۔ اس وقت آپ کا کوئی جواب نہیں۔ نیز میں نے آپ سے سنا اس وقت اپنے بھتیجوں شیخ ابراہیم العراب اور ان کے برادران ابو الفرح عبد الرحمن نجم الدین کو اس وقت آپ ایک شخص کو جو بغداد جانے والے تھے رخصت کر رہے تھے۔ اس بات کی وصیت کی، جب تم بغداد پہنچو تو شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے اگر آپ زندہ ہوں تو وہ کسی کے پاس نہ جانا، اگر وفات پا گئے ہوں تو آپ کی قبر سے پہلے اور کسی کی زیارت نہ کرنا، کیونکہ آپ کے لیے عہد لیا جا چکا ہے کہ جو صاحب حال بغداد جائے آپ سے ملاقات نہ کرے تو اس کا حال سلب ہو جائے گا۔ اس پر افسوس ہے جس سے آپ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ شیخ خلیفہ تلمیذ شیخ ابو سعید کیلوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بلاد سواد میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو ہوا میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس سے پوچھا آپ ہوا میں معلق کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں ہوا و ہوس کو چھوڑ کر تقوی پرہیزگاری کے تحت بیٹھا ہوا ہوں۔ شیخ بیان کرتے ہیں، پھر جب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اس شخص کو پھر آپ کے سامنے قبطۃ الاولیاء میں معلق ہوا میں مؤدب بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت انہوں نے بہت سے حقائق و معارف کی باتیں کی، آپ سے دریافت کی جنہیں میں مطلق سمجھا نہیں۔ پھر آپ وہاں سے اٹھ گئے اور صرف میں رہ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، کیونکہ ایسا ولی اور مقرب بھی ہے جس کی اس در پر آمد و رفت نہ ہو۔ پھر میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں آپ کا کلام مطلق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا کہ ہر مقام کے احکام جدا ہوتے ہیں، ہر حکم کے معنی علیحدہ، ہر معنی کی عبارت، اور اس عبارت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو کہ اس کے معنی سے واقف ہو، اور معنی سے وہی واقف ہوتا ہے جو کہ حکمت سے آگاہ ہو، حکمت سے وہی آگاہ ہوتا ہے جو مقام عالی پر پہنچا ہو۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا آپ نہایت مؤدب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا میں آپ کے سامنے مؤدب ہو کر کس طرح نہ بیٹھوں، حالانکہ آپ نے 100 رجال غیب پر جو ہوا میں معلق رہتے ہیں اور جن کے بجز مستثنیٰ لوگوں کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، مجھے افسر بنایا ہے اور میں ہر طرح کے تصرفات کی آپ نے مجھے اجازت دی ہے۔ خلیفہ موصوف بیان کرتے ہیں کہ اس وقت امر ولایت آپ ہی کی طرف متنبع تھا، جس طرف آپ نظر اٹھا کر دیکھتے اسی طرف کے رہنے والے خواہ وہ مشرق و مغرب کے کسی حصہ میں رہتے ہوں کانپ اٹھتے تھے۔ آپ کی برکت و توجہ سے اس میں ترقی اور تضاعف کے امیدوار رہا کرتے تھے۔ شیخ عمر البز بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا واقعہ ہے، میں جمعہ کے دن آپ کے ہمراہ نماز جمعہ پڑھنے جا رہا تھا۔ اس روز راہ میں کسی نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ مجھے خیال گزرا ہر جمعہ کو لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے نہایت
مشقت اور دشواری سے مسجد تک پہنچتے ہیں، مگر آج آپ کو کسی نے سلام نہیں کیا۔ مجھے اس کا خیال گزرنا تھا کہ لوگ چاروں طرف سے آپ کو سلام کے لیے دوڑے۔ پھر آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ اور بھی بہتر ہے۔ تو آپ پھر مسکرائے اور فرمایا کہ عمر، تم نے یہی چاہا تھا نا، کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، خواہ ان کی طرف کھینچ لوں اور خواہ اپنی طرف روک کے رکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الجبار بن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ جب کسی اندھیرے مکان میں جاتیں تو وہاں شمع کی طرف روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک موقع پر میرے والد ماجد آئے، جب روشنی پر آپ کی نظر پڑی تو روشنی ختم ہو گئی۔ آپ نے ان سے فرمایا یہ روشنی شیطان کی تھی، اس لیے میں نے اسے خاموش کر دیا۔ اب میں اسے روشنی رحمانی سے تبدیل کیے دیتا ہوں، اور یہی معاملہ میرا اس کے ساتھ ہے جو کہ میری طرف منسوب ہو، یا خود مجھے جس کا خیال ہو۔ اس کے بعد جب میری والدہ ماجدہ کسی اندھیرے مکان میں جاتی تو وہ روشنی چاند کی روشنی معلوم ہوتی تھی، رضی اللہ عنہ۔ شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ہمدان میں ایک شخص سے کہ جس کا نام ظریف تھا میری ملاقات ہوئی۔ یہ شخص دمشق کا رہنے والا تھا۔ اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ نیشہ پور کے راستے میں بشر المفرزی سے میری ملاقات ہوئی۔ یہ اونٹوں پر شکر لادے جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ہمیں راستے میں ایک خوفناک بیابان پر اترنے کا اتفاق ہوا، جہاں خوف کی وجہ سے بھائی کے لیے بھائی نہیں ٹھہر سکتا۔ جب اول شب کو اونٹ لادے جا چکے تو ان میں سے میرے 4 اونٹ گم ہو گئے۔ میں نے ہر چند تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں قافلہ سے جدا ہو گیا، شتربان بھی میرے ساتھ رہ گیا۔ پھر جب صبح ہوئی میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ کو پکارنا، واللہ عالم تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب میں نے آپ کو پکارا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، میرے اونٹ نامعلوم کہاں چلے گئے، میں صبح تک انہیں دیکھتا رہا، کہیں پتہ نہ لگا۔ میں قافلہ سے جدا ہو گیا تو اس وقت ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جو سفید لباس پہنے ہوا تھا۔ اس نے مجھے ایک طرف کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا۔ پھر جب میں نے اسے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر ٹیلے کے دامن میں مجھے اپنے اونٹ بیٹھے دکھائی دیے، ان کا بوجھ ان پر لدا ہوا تھا۔ ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں لے کر اپنے قافلہ سے جا ملے۔ ابو الغنائم الحسنہ بیان کرتے ہیں میں ایک وقت مغرب اور عشاء کے درمیان میں آپ کے مدرسہ کی چھت پر تھا اور قریب ہی آپ بھی قبلہ رو بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت میں نے ایک شخص کو ہوا پر اڑتا دیکھا جو تیر کی طرح اڑتا جا رہا تھا۔ اس کا لباس سفید، سر پر عمامہ بندھا ہوا تھا۔ جب آپ کے سامنے آیا آپ اور اتر کر مؤدب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کو سلام کر کے جب واپس چلا گیا میں نے اٹھ کر آپ کی دست بوسی کی، پوچھا کون تھے؟ آپ نے فرمایا یہ شخص رجال الغیب تھے جو کہ ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں۔ شیخ ابو عمر عثمان بیان کرتے ہیں ایک وقت کا ذکر ہے، ہم صفر 555 ہجری کو آپ ہی کے مدرسہ میں آپ ہی کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت آپ نے اٹھ کر کھڑائیں پہنی، وضو کیا، وضو کر کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر جب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئے آپ نے چیخ ماری، کھڑام اٹھا کر ہوا میں پھینک دی۔ اس کے بعد آپ نے ایک چیخ ماری، دوسری کھڑام بھی آپ نے ہوا میں پھینک دی۔ یہ دونوں کھڑائیں ہماری نظروں سے غائب ہو گئیں۔ پھر آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ سے یہ واقعہ پوچھنے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ پھر 3 روز بعد ایک قافلہ آیا، کہنے لگا ہم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ہم نے اس قافلہ کے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے اسے آنے کی اجازت دی۔ ہم سے فرمایا کہ جو کچھ یہ دیں لے لو۔ غرض اہل قافلہ اندر آئے، انہوں نے ریشمی اور اونی کپڑے، کچھ سونا، آپ کی دونوں کھڑائیں جو کہ آپ نے اس روز پھینکا تھا ہم کو دیا۔ پھر ہم نے باہر آ کر ان سے دریافت کیا یہ تمہیں کہاں ملی؟ انہوں نے بیان کیا کہ تیسری سفر کو ہم جا رہے تھے، راستے میں ہم کو بدوؤں نے آ کر لوٹ لیا، ہمارے قافلے سے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا، ایک طرف جا کر ہمارا مال تقسیم کر رہے تھے۔ اس وقت ہم نے کہا کہ ان قزاقوں کے ہاتھ سے بچ کر صحیح و تندرست رہیں تو ہم اپنے مال میں سے شیخ عبد القادر جیلانی کا حصہ نکالیں گے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے، ہم نے 2 بڑی بڑی چیخیں سنی جنہوں نے سارے بیابان کو ہلا دیا اور جس سے یہ تمام قزاق ہیبت زدہ ہو گئے۔
ہم سمجھے کہ کوئی شخص آ رہا ہے جو ان سے بھی مال کو چھین کر لے جائے گا۔ اتنے میں یہ ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ آؤ تم اپنا مال اٹھا لو اور دیکھو ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ ہم ان کے ساتھ گئے، ہم نے دیکھا ان کے دونوں سردار مرے پڑے تھے۔ غرض انہوں نے ہمارا مال ہمیں واپس کر دیا اور کہنے لگے یہ ایک نہایت عظیم الشان واقعہ ہے۔ ایک روز آپ کی مجلس سے ایک چیل آئی اور چلاتی ہوئی نکلی، جس سے مجلس میں تشویش پھیل گئی، اور اسی روز ہوا بھی نہایت تیز تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ہوا اس کا سر پکڑ لے۔ آپ کا فرمانا تھا کہ اس کا سر ایک طرف دھڑ ایک طرف گر گیا۔ اس کے بعد آپ نے تخت سے اتر کر اس کے سر کو اٹھایا اور اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ چیل زندہ ہو کر اڑ گئی۔ واللہ عالم۔ آپ نے اپنے عین عالم شباب کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب پہلی دفعہ میں حج بیت اللہ کو گیا، اس وقت میں عالم شباب میں تھا۔ جب میں منارہ معروف کرون کے قریب پہنچا تو یہاں شیخ عدی بن مسافر سے ملاقات ہوئی۔ آپ بھی اس وقت عین عالم شباب میں تھے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ میں نے کہا مکہ معظمہ کا۔ آپ نے پوچھا کیا میرا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں ایک تنہا شخص ہوں۔ آپ نے کہا الا حاذ القیاس، میں بھی تنہا ہوں۔ غرض ہم دونوں ایک ساتھ چل پڑے۔ راستہ میں ایک نو عمر حبشن لڑکی ملی۔ یہ لڑکی نحیف البدن برقع پہنے ہوئے تھی۔ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ برقع میں سے اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا بغداد کا۔ پھر کہا آپ نے مجھے بہت تھکایا ہے۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ بولی ابھی میں بلاد حبشہ میں تھی، مجھے اس وقت مشاہدہ ہوا اللہ نے آپ کے دل پر تجلی کی اور اپنا وہ فضل و کرم کیا جو اوروں پر اب تک نہیں کیا، اس لیے میں نے چاہا آپ کو پہچانوں۔ پھر آپ نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آج دن بھر میں آپ دونوں صاحبوں کے ہمراہ رہوں اور آپ کے ساتھ روزہ افطار کہوں۔ اس کے بعد دو ایک بازو سے ساتھ چلنے لگے، ایک بازو سے ہم چلنے لگے۔ جب مغرب کا وقت آیا اور افطار کا وقت ہو چکا، آسمان سے ایک طباق اترا جس میں 6 روٹیاں اور سرکہ تھا، کچھ ترکاری تھی۔ اس لڑکی نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے، اس نے میری اور میرے مہمانوں کی عزت کی۔ روزانہ میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی ہیں، آج 6 روٹیاں اتریں۔ اس نے میرے مہمانوں کی تکریم کی۔ پھر ہم تینوں نے 2 روٹیاں کھائیں۔ اس کے بعد پانی کے لوٹے اترے، اس میں سے ہم نے پانی پیا جو زمین کے مشابہ نہ تھا بلکہ اس کی لذت حلاوت کچھ اور ہی تھی۔ اس کے بعد یہ لڑکی ہم سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ ہم مکہ معظمہ چلے آئے، طواف کر رہے تھے۔ اس وقت شیخ عدی پر الطاف و کرم کیا، ان پر اپنے الطاف اتارے۔ آپ پر اس وقت ویشی سی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ انہیں دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ زندہ ہے، بلکہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میں نے اس لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ یہ اس وقت ان کے سرہانے آ کر الٹ پلٹ کر کہنے لگی کہ وہی تمہیں زندہ کرے گا جس نے تمہیں مارا ہے۔ پاک ہے اس کی ذات، اس کی تجلی نور جلال سے حادث نہیں ہوتی مگر اسی کے ثبوت کے لیے اس کے ظہور صفات سے کائنات قائم نہیں ہے، مگر اس کی تائید سے اس کی تقدیس کی شعاؤں نے عقل کی آنکھوں کو بند اور جوان مردوں کی دانائی کو محدود کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھ پر الطاف و کرم کی نظر کی اور باطن میں نے دیکھا کہ مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے عبد القادر، تجریدی ظاہری کو چھوڑ کر ید اختیار کرو، ہم تمہیں اپنے عجائبات دکھائیں گے، چاہے کہ ہمارے ارادے سے تمہارا ارادہ مشتبہ نہ ہو۔ تم ہمارے سامنے ثابت قدم رہو اور وجود میں ہمارے سوا کسی کا تصرف نہ ہونے دو، تاکہ ہمیشہ ہمارے مشاہدے میں رہو اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ ہمارے بہت سے بندے ہیں جنہیں ہم تمہاری برکت سے اپنا مقرب بنائیں گے۔ اسی وقت مجھ سے اس لڑکی نے کہا اے نوجوان، مجھے معلوم نہیں آج کس حد تک تمہاری عظمت و بزرگی ہوگی۔ تمہارے لیے نورانی خیمہ لگایا گیا ہے، ملائکہ تمہارے ارد گرد ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور تمام اولیاء اللہ کی آنکھیں بھی تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں، اور تمہارے مراتب اور مناصب کو میں دیکھ رہی ہوں۔ اس کے بعد یہ 9 عمر چلی گئی، پھر میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ شیخ ابو محمد صالح بیان کرتے ہیں، شیخ
ابو مدین نے مجھ سے فرمایا تم بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، آپ سے تعلیم فقر حاصل کرو۔ چنانچہ میں بغداد آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو سب سے محیب پایا۔ آپ نے مجھے اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر 20 روز تک بٹھایا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا ساحل قبلہ کی طرف، اس طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا، مجھے قبلہ نظر آیا۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کعبہ شریف۔ آپ نے مغرب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اپنے شیخ کو۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں، کہاں جاؤ گے، کعبہ کی طرف یا اپنے شیخ کی طرف؟ میں نے عرض کیا اپنے شیخ کی طرف۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا ایک قدم میں جانا چاہتے ہو جس طرح سے تم آئے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، بلکہ اسی طرح سے جس طرح کہ میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا صالح تم فقر کو نہیں پا سکتے تا وقت کہ تم اس کی سیڑھی پر نہ چڑھو، اور اس کی سیڑھی توحید ہے، اور توحید کا دار و مدار اس پر ہے کہ تمام اور سارے حادثہ کو اپنی طرف سے مٹا دو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ اس صفت سے موصوف کر دیجئے۔ آپ نے ایک نظر میری طرف دیکھا تو میرے دل سے تمام جذبات ارادہ کے جدا ہو گئے، جس طرح کہ شب دن سے جدا ہو جاتی ہے۔ اب تک میں آپ کی اسی توجہ سے لوگوں کو مستفید کرتا ہوں۔ شیخ عمر بزاز نے بیان کیا میں ایک روز آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ اس وقت آپ نے مجھ سے فرمایا فرزند من، اپنی پشت کو بلی کے گرنے سے بچاؤ۔ میں نے اس وقت اپنے جی میں کہا کہ چھت میں کوئی روزن تو ہے نہیں، میرے اوپر بلی کہاں سے گرے گی؟ میں نے اپنا یہ کلام پورا نہیں کیا تھا، ایک بلی میری پشت پر گر گئی۔ آپ نے میرے سینہ پر اپنے دستے مبارک مارا تو میرا دل روشن سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ اس وقت مجھ پر تجلیات الہی ہونے لگی، اور اب روز بروز نور ترقی پاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ارادت الہی بدوں سے استدعا کے وارد نہیں ہوتے اور کسی سبب سے موقوف بھی نہیں ہوتے، نیز ان کا کوئی وقت معین نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی خاص طریقہ ہے، اور توارے کے شیطانیہ اکثر اس کے برخلاف ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ محبت دل کی تشویش کا نام ہے اور محبوب کے فراق سے اسے حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا اسے انگوٹھی کے حلقہ یا مجلس اتم کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ محبت وہ شراب ہے، اس کا نشہ کبھی اتر نہیں سکتا۔ محبت محبوب سے خواہ ظاہر ہو خواہ باطن ہو، ہر حال میں خلوص نیتی کرنے کا نام ہے۔ محبت جز محبوب کے سبب سے آنکھیں بند کر لینے کا نام ہے۔ عاشق محبت کے نشہ سے ایسے مست ہوتے ہیں کہ انہیں بجز مشاہدہ محبوب کے کبھی ہوش نہیں آتا۔ وہ ایسے مریض ہیں کہ بغیر دیدار محبوب کے صحت نہیں پاتے، انہیں اغیار سے حد درجہ کی وحشت ہوتی ہے، بغیر مولا انہیں کسی سے انسیت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا توحید مقام حضرت القدس کے اشارات سر ضمائر و خفائے سرسرائے کا نام ہے۔ وہ قلب کا منتہائے انکار سے گزر جانے، اعلیٰ درجات وصال میں پہنچنے اور اقدام تجرید سے تقرب الہی میں جانے کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تجرید محبوب کو پا کر استقلال کے ساتھ مقام سر کو غور و فکر سے خالی رکھنا اور تنزل میں اطمینان کے ساتھ مخلوق کو چھوڑ کر نہایت خلوص سے حق کی طرف رجوع کرنا ہے۔ معرفت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ معرفت یہ ہے مشیات الہیہ میں سے ہر شے کے اشارے سے جو کہ اس کی توحید کی طرف کر رہی ہے، خفایائے مکنونات و شواہد حق پر مطلع، اور ہر فانی کی فنا سے علم حقیقت کا ادراک، اور اس میں ہیبت ربوبیت اور تاثیر کو دل کی آنکھ سے معائنہ کرے۔ ہمت کی نسبت آپ نے فرمایا کہ وہ نفس کو جب دنیا سے اور روح کو تعلق عقبہ سے دور رکھنا چاہے اور ارادہ مولا سے تبدیل اور مقام سر کو اشارہ کون سے خواہ ایک لمحے کے برابر کے لیے ہی صحیح خالی کرنا ہے۔ حقیقت کے متعلق آپ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اس کے متضاد اس کے منافی نہیں ہوتے اور نہ حقیقت کے مقابلہ میں وہ باقی رہ سکتے ہیں، بلکہ اس کے اشارات سے باطل اور فنا ہو جاتے ہیں۔
اعلیٰ درجات ذکر کے متعلق آپ نے فرمایا اعلیٰ درجات ذکر یہ ہے کہ اشارات الہیہ سے دل متاثر ہو، یہی ذکر دائمی ہے جسے نسیان کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ غفلت اس میں کچھ کدورت پیدا کر سکتی ہے۔ اسی صورت میں سکون نفس، خطرہ سب ذاکر ہو جاتے ہیں۔ بہترین ذکر یہ ہے کہ خطرات الہیہ سے جو مقام سر میں وارد ہوتے ہیں پیدا ہو۔ شوق کے متعلق آپ نے فرمایا بہترین شوق وہ ہے کہ جو کہ مشاہدہ سے پیدا ہو اور لقاء کے بعد بھول نہ بلکہ ہمیشہ انس باقی رہے۔ بدو لقاء کے کسی طرح سے تسکین ممکن نہیں، جس طرح کے لقاء حاصل ہو اس سے زیادہ شوق بڑھتا ہے۔ شوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اسباب موافقت، روح یا مطابعت، ہمت یا حفظ نفس سے خالی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 سال تک عراق کے بیابانوں میں سیاحت۔ شیخ ابو سعود احمد کا بیان ہے کہ مجھ سے ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں 25 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں، ویرانوں، خراب مقامات میں پھرتا رہا۔ نہ میں لوگوں کو جانتا تھا نہ ہی لوگ مجھے جانتے تھے، البتہ اس وقت میرے پاس رجال الغیب اور جن آیا کرتے تھے جن کو میں علم طریقت اور وصول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ جب میں پہلے عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے میرا ساتھ دیا، مگر میں ان کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس سے پہلے آپ نے مجھ سے عہد لیا کہ میں ہرگز آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ میرے آنے تک یہیں ٹھہرو۔ حسب وعدہ 3 سال تک اسی جگہ بیٹھا رہا جہاں آپ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دے کر گئے تھے۔ اسی عرصہ میں دنیا اور اس کی خواہشات مختلف شکلوں میں مجھ پر وارد ہوتی گئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرف التفات کرنے سے بچائے رکھا۔ شیطان مجھے بھیانک ڈراؤنی شکلوں اور صورتوں میں میرے پاس آتے اور مجھ سے لڑتے، مگر اللہ تعالیٰ مجھے ان پر غالب رکھتا تھا۔ میرا نفس مشکل ہو کر اپنی خواہش کے لیے کبھی تو مجھ سے عاجزی کرتا اور کبھی میرے ساتھ لڑائی کرتا، مگر مجھے اس پر غلبہ عطا فرما دیا۔ ابتدا میں میرا نفس اگر مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو اس پر ہمیشہ قائم رہتا۔ مدت دراز تک میں شہروں کے بنجر، ویران، غیر آباد، خراب مقامات میں پھرتا اور نفس کو طرح طرح کی ریاستوں، مجاہدوں، مشقتوں میں ڈالتا رہا۔ چنانچہ 1 سال گری پڑی چیز کھاتا رہا، پانی پیتا رہا اور سبزی یا گری پڑی کوئی چیز نہ کھاتا۔ 1 سال بالکل نہ کھایا، نہ سویا، نہ پیا۔ ایک رات شدت سردی کی وجہ سے ایوان کسریٰ میں جا سویا۔ وہاں مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی اور بیمار پڑ گیا۔ میں اسی وقت اٹھا اور دریائے دجلہ کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ برسوں بعد بغداد کے محلہ کرخ کے ویران آباد مکانوں میں بھی رہا۔ اسی اثنا میں سوائے چند ایک کے کچھ نہ کھا پایا۔ ہر سال کے شروع میں ایک شخص مجھے صوف کا جبہ لا کر دیتا جسے میں پہن لیا کرتا۔ میں نے 1000 تک علوم و فنون و محض اس لیے حاصل کیے کہ دنیا کے جھگڑوں اور مخصموں سے نجات حاصل کر سکوں اور حقیقی راحت میسر ہو۔ لوگ مجھے مجنوں بتاتے تھے۔ جنگلوں اور بیابانوں میں نکل جاتا، برہنہ جسم کانٹوں پر لوٹتا، شور و غوغا کرتا، تمام بدن سے خون جاری ہو جاتا۔ لوگ مجھے شفا خانے میں لے جاتے، مگر میری حالت اور بھی ابتر ہو جاتی۔ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں توا کی۔ شیخ ابو عباس احمد یحییٰ بغدادی کا بیان ہے، میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میں 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتا رہا اور 15 سال ساری رات ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر صبح تک فی شب تک قرآن شریف کو ختم کرتا رہا۔ چنانچہ ایک رات ایک سیڑھی پر چڑھ رہا تھا، میرے نفس نے کہا کاش تو ایک گھڑی سو جائے، پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اٹھ کر عبادت کرے۔ جو ہی یہ ایک خطرہ میرے دل میں آیا میں وہیں ٹھہر گیا، پھر ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا، قرآن شریف شروع کیا، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کو ختم کر دیا۔
شیخ ابو العباس ہی کا بیان ہے، میں نے آپ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میں برج اجمی میں 11 برس رہا، میں نے اس میں خدائے عہد کیا تھا کہ جب تک میرے منہ میں لقمہ دے کر مجھے کھانا نہ کھلایا جائے گا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، اور جب تک مجھے پانی نہیں پلایا جائے گا تب تک نہیں پیوں گا۔ چنانچہ متواتر 40 روز تک میں نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ اس کے بعد ایک شخص کھانا لایا اور میرے آگے رکھ کر چلا گیا۔ بھوک کی شدت سے میرا نفس کھانے ہی کو تھا کہ آواز آئی، واللہ میں ہرگز اس عہد کو نہیں توڑوں گا۔ یہ خیال کرتے ہی میں نے باطن سے ایک چلانے والے کی آواز سنی کہ ہائے بھوک، ہائے بھوک۔ میں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اسی اثنا میں شیخ ابو سعید مخزومی وہیں سے گزرے۔ انہوں نے جو چلانے کی آواز سنی تو میرے پاس آ کر کہا کہ عبد القادر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ نفس کا قلق و اضطراب ہے، روح تو اپنے سوئے کے خیال میں مشغول حالت سکون و قرار میں ہے۔ آپ مجھے اپنے گھر لے گئے، وہیں سے کھانا کھلایا، یہاں تک کہ میں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ شیخ ابو القاسم عمر بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ابتدائے سیاحت میں مجھ پر بہت سے احوال طاری ہوئے، میں ان میں سے اپنے وجود سے غائب ہو جاتا، اکثر اوقات بے ہوشی کے عالم میں دوڑا کرتا تھا۔ جب وہ حالت مجھ سے اٹھ جاتی تو میں اپنے آپ کو ایک دور دراز مقام پر پاتا۔ چنانچہ ایک روز بغداد کے ویرانے میں یہی حالت مجھ پر طاری ہوئی، قریباً 1 گھنٹہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا، پھر وہ حالت مجھ سے دور ہو گئی۔ کیا دیکھتا ہوں میں بغداد سے 12 دن کی مسافت پر بلاد شیریں کھڑا ہوں۔ میں اپنی اسی حالت پر غور کر رہا تھا، ایک عورت نے مجھ سے کہا تم شیخ عبد القادر جیلانی ہو کر اپنی اس حالت پر تعجب کر رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کی غرض سے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تھا تو وہ بار بار منادی کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا کہ یہ نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت اور بزرگی حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی، اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا، وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر سے مروی ہے، حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، میں 25 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا۔ میں لوگوں کو نہ جانتا تھا، لوگ مجھے نہیں جانتے تھے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لائے جنہیں میں طریقت اور رسول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر تھے اور میں انہیں اس وقت سے پہچانتا نہیں تھا۔ ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا، میں اسی جگہ 3 سال بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے، یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جایا کرتا تھا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں نے مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں اور ریاستوں اور مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، اسی دوسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا رہا اور تیسرے سال میں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ احتلام ہوا۔ میں نے ہر مرتبہ دریائے دجلہ پر جا کر غسل فرمایا، پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ پر چڑھ گیا اور وہاں 2 سال تک قیام کیا، حتیٰ کہ سردی کے سوا کوئی شے کھانے کو میسر نہیں تھی۔
حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے اونی جبہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا، کانٹوں پر لوٹا شور مچایا کرتا، میرے تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا۔ لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے جہاں میری حالت مزید بگڑ جایا کرتی۔ ایک وقت ایسا آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے آئے اور غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے ایک تختہ پر لٹایا، میری حالت درست ہو گئی، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا، نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غالب پا سکا، اور نہ ہی دنیا کی آسائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سید غوث اعظم فرماتے ہیں شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ دنیاوی آلائشیں ہیں اور میں ان جالوں میں سے تم لوگوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ اللہ ایک کیسے ہے؟ جواب ملا یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر باطن ظاہر ہوا تو میں اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ سب علائق مجھ سے دور ہو گئے اور میرا قلب ان غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں نے توکل کے دروازے پر آیا، میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں توکل کے دروازے پر پہنچا بے شمار لوگ وہاں موجود تھے۔ میں ہجوم کو چیرتا بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اسے بھی چیرتا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں پر موجود ہجوم کو بھی چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لا دیا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ جب میں اس دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھی۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا، میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے، مجھے روحانی عزت، دائمی غنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئی تھی، وہ میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا، جس سے ہوتا ہوا یہ مجھ تک پہنچا، اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک پہنچا دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔